کسی کمپنی کا کوئی امپلائی ہوتا ہے نا، تو اگر اس کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، تو وہ جب تک اس کا امپلائی رہتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مالک کی کبھی بھی وہ روگردانی نہ کرے، یعنی اس نے جو حکم دے دیا ہے یا اس نے جو بھی اس کو انٹرنشپ دے دی ہے یا پھر اس نے کوئی کام دے دیا اس کو، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100% اس کو بالکل پرفیکٹ اور پرفیکشن کے ساتھ اس کو کیا جائے اور پھر اس کو سبمٹ کروایا جائے۔ تو ہم نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم جنت مانگو تو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے تم جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا سوال کیا کرو۔ اب اس کے لیے جو قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ایمان کے جزیات ہیں، اللہ پہ ایمان لے کے آنا، رسولوں پہ ایمان لے کے آنا، رسالت کا اقرار کرنا، تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم یہ کام کریں گے، اس کے بدلے میں تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ پورا کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کہہ دینا آسان ہے کہ میں رسالت پہ ایمان لے آیا ہوں، لیکن جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسالت پہ ایمان لائے تھے، کیا ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ تو ہمیشہ اللہ کی رضا کی اور رغبت میں رہتے تھے، اللہ کی رضا ہمیشہ وہ تلاش میں رہتے کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس میں اللہ کی رضا ہمیں مقصود بھی ہے اور ہمیں وہ مل بھی جائے۔ تو اب ہم مسلمان ہیں، کہہ دینا یہ آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا صحیح طرح سے ہم شہادت پہ عمل کر رہے ہیں جو ہم نے شہادت دی ہے، کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ انت اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر ہم رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اس رسالت کے اقرار میں یہ بات واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا ہے، آپ کی زبان اطہر سے جو کچھ بھی نکلا ہے، تو وہ سب کچھ پہ بھی اقرار کرنا لازم ہے۔ جو آپ کی حدیث طیبہ ہے، جو آپ کی باتیں ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ نے تعلیمات دی ہیں، ان کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے رسالت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان وہ ہے حقیقی مسلمان جو جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ نے رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے وہ درست ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرماتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی انعامات ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، انسان کی سہل ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، جس کی زندگی بکھری ہوئی ہو اللہ اس کو سمیٹ دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کیا کوئی ایسا بندہ ہے آپ کی سوسائٹی میں رہنے والا کہ جو آپ کے حق میں یہ گواہی دے کہ یہ واقعتاً رسالت کا اقراری ہے، اور پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پہ عمل کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟ تو کیا ہم نے رسالت کے اقرار میں اس حدیث کو کبھی پڑھا ہے؟ کیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ایک شخص جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے، اگر اس سے سارے لوگ تنگ ہیں تو کیا وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، اور پھر اس نے اصل میں رسالت کا اقرار جو کیا ہوا ہے وہ اب اپنے عمل کے ساتھ اس کا انکار کرنا شروع کر دیا اس نے، اور پھر لوگوں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے اس کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے اور لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کسی کی قربت حاصل کرتا ہے، وہی بات جس سے لوگ دور ہو رہے ہیں، وہی بات وہ اس کو قریب کر کے سمجھائے گا تو انشاءاللہ اس کو سمجھ بھی آئے گی، اور جس وجہ سے وہ دور ہو رہا تھا وہ اب وجہ بھی وہ اس کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا جو اخلاق ہے، اس کا اچھا کردار ہے، اچھا بول چال ہے، اس کے لیے اس کی قربت کا باعث بن جائے گا، اور وہ بندہ اس کے قریب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی سختی کے ساتھ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اگر نرم لہجے میں، اچھے انداز میں بات سمجھائی جائے تو وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے، وگرنہ وہ دور بھاگتا ہے اس سے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ رسالت کی گواہی تو دے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی سوسائٹی میں کیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا رویہ بھی ویسا ہو جائے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں عید کا مرحلہ جو ہے وہ قریب ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ، جو ہمارا پڑوسی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کتنا اچھا رویہ رکھا ہے، اور پچھلی عید پہ ہم نے اس کے ساتھ کیا تعاون کیا تھا، اور اس عید پہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک شعر بھی ہے عربی زبان میں، لیس العید لمن لبس الجدید، کہ جو شخص نیا کپڑا پہن کے مسجد میں آ جاتا ہے یا عیدگاہ میں آ جاتا ہے اور نماز عید ادا کر لیتا ہے، اصل میں عید اس کی نہیں ہے، بلکہ عید حقیقتاً اس شخص کی ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور اپنی ڈیزائرز کو ختم کر کے ان کی قربانی دے کے لوگوں کا تعاون کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور پھر اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو ایسا شخص وہی ہے کہ جو کامیاب ہو گیا ہے اور جس نے اصل میں عید کے مقصد کو پا لیا ہے۔